میں یہ عرض کروں گا کہ قانون میں مسائل تو یقیناً ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قانون بالکل ٹھیک ہو اور صرف افراد میں مسئلہ ہو. میں ود آل ڈیو رسپیکٹ اس بات کو نہیں قبول کر سکتا. افراد میں یقیناً مسائل ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ موجودہ قانون کے ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر فرد صحیح ہو تو فیصلے صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن سسٹم اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے اکا دکا آپ جو چند مثالیں ہمیں یعنی گنتی کے چند نام آپ بتا رہے ہیں تو وہ اکا دکا مثالیں ہیں. اور نیچے سے اوپر تک یعنی آپ ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر سپریم کورٹ تک جائیں تو یہ تو پورا جو پیرافرنیلیا کھڑا ہے اس میں آپ کو ایسی کتنی مثالیں نظر آئیں گی. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سسٹم باہر سے لا کر یہاں انسٹال کیا گیا، ٹرانسپلانٹ کیا گیا، وہ ہمارے معاشرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، وہ ہماری اقدار کے مطابق نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب مثال کے طور پر یہ جو ہم نے پروسیکیوشن کا پورا شعبہ الگ سے بنایا ہوا ہے اور ہم نے انگریزوں سے عدالتی نظام لے لیا ایڈورسریل کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے سامنے یہ ایک فریق اپنی بات پیش کرے گا، دوسرا فریق اپنی بات پیش کرے گا اور عدالت پھر دیکھے گی کہ اس نے اپنی بات ثابت کی ہے یا اس نے ثابت کی ہے تو اس پر فیصلہ کرے گی. اب اگر پروسیکیوشن یہ کہے جیسے اس کیس میں ہوا ہے کہ اسے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے تو جج کہتے ہیں میرے ہاتھ پیر تو بندھ گئے ہیں، اب میں آگے کیا کروں. اچھا یہ بات کم از کم سپریم کورٹ تو نہیں کہہ سکتی تھی، اس کے بارے میں تو میرے دو سوال ہیں. کدرانی صاحب ہمارے بڑے ہیں لیکن وہ اکثر مجھے ڈانٹ دیتے ہیں. کدرانی صاحب نے شروع میں عدلیہ کی سائیڈ لی جب وہ سٹارٹ انہوں نے کیا کہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی، اور آخر میں وہ تھوڑا سا میں طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ تضاد ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے دو چیزوں پہ رہنمائی کر دیں. جب حکومتی وکیل کہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں، آپ دہشت گردی کا مقدمہ اس میں سے دہشت گردی کی دفعات خارج کر دیں، تو کیا عدالت پہ کوئی قانون اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے کہ آپ نے وہ بات مانی ہے؟ کیونکہ ریاستی موقف تو یوسف رضا گیلانی کے کیس میں بھی تھا کہ ہم نے خط نہیں لکھنا، تو وہاں تو یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو یہاں صوبائی وکیل نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ دفعہ اڑا دیں، تو وہ اڑا دی گئی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایڈورسریل سسٹم کی جو میں بات کر رہا تھا تو وہ والا عذر آپ ٹرائل کورٹ کی حد تک تو مان سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے پاس تو بہت وسیع اختیارات ہیں اور انکوزیٹوریل ہیں. یعنی وہ JIT بنا سکتی ہے، تشکیل دے سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ اتنے دنوں میں پھر نگرانی بھی کریں اور رپورٹ ہمیں پیش کریں اور پھر کمپلائنس بتائیں، یہ سارا کچھ کر سکتی ہے. اور 184(3) جو کانسٹیٹیوشن کا ہے جس میں پبلک امپورٹنس کے ایشوز پر، تو اس کے پاس بہت وسیع اختیارات ہیں. ان اختیارات کے علاوہ پیچھے ایک قانونی نظیر بھی موجود تھی جس کی پابندی ضروری تھی، اور وہ سپریم کورٹ نے خود مقرر کی تھی. اسی کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی تھیں، سپریم کورٹ تک بات آ گئی. سپریم کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات بحال کر کے کہا تھا کہ دہشت گردی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے پیراڈائم میں ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب اس بات کو کیسے آپ نے نظر انداز کیا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو کل اشرف اوصاف صاحب نے، اٹارنی جنرل صاحب نے پھر اپنی پریس ریلیز میں بھی ہائی لائٹ کیا کہ جب سپریم کورٹ آلریڈی یہ طے کر چکی تھی تو اس کے بعد اس سے کیسے ڈیویشن ہو، اور اگر ہونی بھی تھی ڈیویشن تو اس میں کم از کم فیڈریشن کا موقف تو سنا جاتا، اٹارنی جنرل آفس کا موقف اس میں لے لیا جاتا. اور مور پرٹیکولرلی جب کہ پچھلی دفعہ میں سپریم کورٹ نے اس کیس کے بارے میں یہ بھی طے کیا تھا کہ یہ آئینی اہمیت کا کیس ہے، یعنی یہ صرف ایک عام فوجداری کیس نہیں، کیونکہ اس میں جو اصول طے ہوں گے وہ دور رس نتائج کے حامل ہوں گے، تو اس میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بھی بات آئے گی، فنڈامنٹل رائٹس کی بھی بات آئے گی. تو اس کے ہوتے ہوئے پرٹیکولرلی یہ عذر پیش کرنا کہ پروسیکیوشن نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور ڈیفینس لائر کی بات مان لی گئی تو کورٹ کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا، یہ ٹرائل کورٹ کی حد تک تو مانا جا سکتا ہے. کی بدنیتی پہلے دن سے ثابت، وہ پہلے دن سے جسٹس صاحب چھاپا مار رہے ہیں اور وہ مبینہ طور پہ شراب نکل رہی ہے اور لیب میں جا کے وہ کچھ اور ہو جائے. بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیں، یعنی جو بالکل پہلی دفعہ اس میں ایکشن ہوا تھا وہ تو افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں ہوا تھا، وہ بھی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تو کیس چل پڑا. پھر جب بندے کو پکڑ کر گرفتار کر کے لایا گیا سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو کے نتیجے میں، تو اس کے بعد جیل میں جو کچھ ہوا وہ بھی ابھی آپ نے سوال بھی ہے نا کہ یہاں تک جو معاملہ پہنچا یہ بھی عدلیہ کی وجہ سے پہنچا. جی بالکل. حکومتوں نے تو یہ کوشش بھی نہیں کی، بالکل نہیں. تو اعتراض عدلیہ پر بھی لوگ کر رہے ہیں، اعتراض دیت کے اوپر بھی لوگ کر رہے ہیں. ان مٹی کے مادھوؤں پر اعتراض کیوں نہیں ہو رہا جن کا بھٹو اب بھی زندہ ہے لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوتا کہ میری حکومت کیا کر رہی ہے؟ یعنی وہ جیل میں اس کو شراب اور پتہ نہیں کون کون سی مبینہ مراعات ملتی ہیں، پھر ان کا وکیل
انہی کا گورنر کیس لڑ رہا ہے، اور جو اس گورنر نے باہر آ کر منطق پیش کی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے کہ اسلام کہتا ہے کہ الجھنیں چھوڑ کے مل کے رہو پیار محبت سے، قتل کے کیس میں اسلام یہ کہتا ہے جو لطیف کھوسا بیان کر رہے ہیں؟ وہ جب ہماری ضرورت پڑتی ہے اسلام کو، ہم موم کی ناک کی طرف کبھی ایک طرف موڑ دیتے ہیں، کبھی دوسری طرف موڑ دیتے ہیں. یعنی جب ہمیں اس طرح کی بات کرنی ہو تو ہم میٹھی میٹھی باتیں لے آئیں گے. حالانکہ اسلام نے اگر ایک جانب صلح کی بات کی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ ڈاکٹر صاحب سے صلح کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے، تو میں وہاں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ صلح کے بارے میں تو اسلامی قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ ترازی یعنی باہمی رضامندی پر مبنی ہوتا ہے، تو اس میں رضا کا ثابت ہونا ضروری ہے. اگر رضا ہی نہیں ہے، رضا کا ثابت ہونا ضروری ہے اپ ٹو سیٹسفیکشن آف دی کورٹ، سیٹسفیکشن آف دا کورٹ، اور اس میں آگے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ یہ والنٹیرلی ہے اور وداؤٹ ڈیوریس ہے. تو یہ تو عدالت کو کورٹ کو پابند کیا گیا کہ وہ اس کا تعین کرے، اس کو تسلی ہو جائے کہ ایسے ہی ہے تو پھر وہ کرے گی. اور مزید کورٹ کو یہ بھی پابند کیا گیا ہے کہ یہ تسلی کرنے کے لیے وہ صرف مقتول کے ورثاء کے بیانات نہ دیکھے، اور لوگوں کے بیانات بھی لے، باقی حالات اور واقعات اور شواہد بھی دیکھے، اس کے بعد فیصلہ کرے کہ یہ رضامندی ان کی یعنی فری کنسنٹ ہے یا نہیں ہے، والنٹیرلی کیا گیا. ڈاکٹر زمان صاحب، کہیں ایسا